بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بن رباح کا قبول اسلام۔ حضرت بلال حبشی نژاد غلام تھے، لیکن مکے ہی میں پیدا ہوئے تھے۔ صورت ظاہری کے لحاظ سے گویا سیاہ فام حبشی تھے، تاہم آئینہ دل شفاف تھا۔ اس کو ضیاء ایمان نے اس وقت منور کیا جبکہ وادی بطحا کا اکثر گوری مخلوق غرور حسن و زعم شرافت میں ضلالت و گمراہی کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ جن معدود چند بزرگوں نے داعی حق کو لبیک کہا تھا، ان میں صرف 7 آدمیوں کو اس کے اعلان کی توفیق ہوئی تھی، جن میں ایک یہ غلام حبشی بھی تھا۔ کمزور ہمیشہ سب سے زیادہ ظلم و ستم کا آماجگار رہتا ہے۔ حضرت بلال کی جو ذاتی حالت تھی، اس کے لحاظ سے وہ اور بھی اس نامور سے جفا کے شکار ہوئے۔ گناہ گو مصائب اور طرح طرح کے مظالم سے ان کے استقلال و استقامت کی آزمائش ہوئی۔ تپتی ہوئی ریت، جلتے ہوئے سنگریزوں اور دہتے ہوئے انگاروں پر لٹائے گئے۔ مشرکین کے لڑکوں نے گلوئے مبارک میں رسیاں ڈال کر بازیچہ ابطال کیا، لیکن ان تمام رخ و سر و ساجان گسلے آزمائشوں کے باوجود توحید کاجل متین ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ابو جہل ان کے منہ کو بل سنگریزوں پر لٹا کر اوپر سے پتھر کی چکی رکھ دیتا، اور جب آفتاب کی تمازت بے قرار کر دیتی تو کہتا، بلال اب بھی محمد کے خدا سے باز آ جا۔ لیکن اس وقت بھی دہنے مبارک سے یہی احد احد نکلتا۔ ظلم پیشہ مشرکین میں بن خلف سب سے زیادہ پیش تھا۔ اس کی جدت ترازیوں نے ظلم جفا کے نئے طریقے ایجاد کیے تھے۔ وہ ان کو طرح طرح سے اذیتیں پہنچاتا، کبھی گائے کی کھال میں لپیٹتا، کبھی لوہے کی ذرہ پہنا کر جلتی ہوئی دھوپ میں بٹھاتا اور کہتا، تمہارا خدا لات و عزا ہے، لیکن اس وارفتہ توحید کی زبان سے احد احد کے سوا اور کوئی کلمہ نہ نکلتا۔ مشرکین کہتے کہ تم ہمارے ہی الفاظ کا اعادہ کر دو، تو فرماتے کہ میری زبان ان کو اچھی طرح ادا نہیں کر سکتی، چاہے دم نکل جائے۔ یہ بلال کہتے تھے، میرے منہ سے نکلے لا الہ الا اللہ۔ حضرت بلال ایک روز ہستے معمول وادی بطحا میں مشق ستم بتائے جا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اس طرف سے گزرے تو یہ عبرتناک منظر دیکھ کر دل بھر آیا، اور ایک گر انگیز رقم معاوضے میں دے کر آزاد کرا دیا۔ حضور نے سنا تو فرمایا، ابو بکر تم مجھے اس میں شریک کر لو۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آزاد کرا چکا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ آمین ثم آمین۔